ناظرین، آپ نے اکثر 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر اور بھی 6 آسمان ہیں، لیکن کسی نے دیکھے نہیں، اور زمین بھی ہم نے ایک ہی دیکھی جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ باقی زمینیں کہاں ہیں؟ یہ ایک معمہ ہے، اور اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہلچل مچاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ 7 زمینوں کا تصور کہاں سے آیا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں زیادہ تر ہمیں مذہبی کتابوں اور علماء سے سننے کو ملتا ہے۔ سائنس اس بارے میں اور ہی نظریہ رکھتی ہے، لیکن شاید ہمیں وہ قرآنی آیات اور مذہبی عبارتیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہمارے کم علم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا اور اس کو ایک پہیلی بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، بعض اوقات بہت سے غلط نظریات عوام الناس کے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو حقیقت جانتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ سب کا یہی ماننا ہے تو چلنے دو۔ اسی طرح 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے معاملے میں بھی ہوا۔ مذہبی کتب مثلا قرآن میں 7 آسمانوں کا تو ذکر ہے، پر 7 زمینوں کا نہیں۔ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں اب ان آیات کو پڑھ کر واضح ہے کہ آسمان تو 7 ہیں پر زمین ایک ہی ہے، اور اس آخری آیت کو پڑھیں تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان اور زمین ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ سیاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کہہ رہے ہیں اور زمین کو زمین، کیونکہ زمین اگر اوپر کی کسی چیز سے مماثل ہے تو وہ سیارے ہی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نظام شمسی میں کل سیارے 8 ہیں، زمین کے علاوہ 7، اور 8ویں انچ ایسی زمین ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کل سیارے 8 ہیں، جن میں سے ایک زمین ہے اور 7 آسمان۔ اور اگر ہم اور غور کریں تو یہاں آسمان لفظ زمین کی فضا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ تو محض گیسوں سے مل کر بننے والی فضا ہے۔ آسمان تو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت وسیع، مگر ہم اس نیلے گیسوں کے مجموعے کو ہی آسمان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کتاب ہدایت ہے اور نصیحت کرتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی زندگیاں اسلام کی طرف لائیں، سیدھی راہ پر آئیں۔ قرآن ہمیں قطعاً ریاضی، فزکس، کیمسٹری، فلکیات پڑھانے نہیں آیا۔ یہ مثالیں جو اللہ نے استعمال کی ہیں یہ سب سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ لٹریچر کی زبان ہے، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں اور لکھا بھی جاتا ہے کہ سورج غروب ہوا، طلوع ہوا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کہیں بھی نہیں جاتا، ایک ہی جگہ ہے۔ یہ زمین ہے جو اپنے محور میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس لیے اگر لاجیکل بات کی جائے تو سورج کا طلوع اور غروب ہونا غلط ہے، لیکن لٹریچر کی زبان میں ٹھیک۔ اس طرح 7 آسمانوں اور زمینوں کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن نے مثال دی ہے اور نصیحت کی ہے۔ اب ہم اپنے علم کے مطابق اس سے جو مرضی مطلب نکالتے رہیں۔